لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا وأبرانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں آئیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل ہے. اس میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی یا کسی کمی یا کسی اضافے کی اب ضرورت نہیں. جو چیزیں اسلام کے اندر انسانوں کے لیے حلال کی گئی ہیں وہ اب قیامت تک حلال رہیں گی، چاہے ساری دنیا ان کو حرام سمجھتی رہے. اور جو چیزیں اسلام میں ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام رہے گی. اب چاہے ساری دنیا میں حلال سمجھتی رہے اور انہیں استعمال کرتی رہے، حالات کیسے بھی ہو جائے، ماحول کیسا بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، ہر جگہ ہر ماحول میں ہر معاشرے کے اندر اسلام کی حرام کی ہوئی چیزیں حرام ہی رہیں گی اور حلال کی ہوئی چیزیں حلال رہیں گی. اور قیامت تک کے لیے اب راہ نجات اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا راستہ صرف اسلام ہے. اسلام سے ہٹ کر اور کوئی ایسا راستہ نہیں جس پہ انسان عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سود کو اسلام میں حرام، نجس اور ناپاک کہا گیا ہے، اور حدیث کے اندر سود لینے والا، سود دینے والا اور اس لینے اور دینے کے معاہدے کو لکھنے والا اور اس معاہدے پر گواہی دینے والا سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب دنیا میں تو معیشت چل ہی سود پر رہی ہے، تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا کی اکثریت یا اقلیت کی رائے اور دنیا کی مرضی کے مطابق اسلام کی ملت اور غربت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ بات دنیا بنانے والے کی چلے گی۔ ساری دنیا مل کر کسی دنیا کے حکمران کو تو جھکا سکتی ہے، کسی ڈکٹیٹر کو تو جھکا سکتی ہے، اس کو رائے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ساری دنیا کوئی مطالبہ لے کر اٹھے تو دنیا کے حکمرانوں کو ان مطالبات کو ماننے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور یہ پوری کائنات، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، چوپائے، بھیگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، تیرنے والے، جتنے بھی جانور ہیں یا بے جان چیزیں ہیں اور یہ انسان ہیں، ان ساروں کو ملا دیا جائے تو اللہ کی نظر میں یہ ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر کتنا ہوگا؟ اللہ کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ تو جو اتنی معمولی چیز ہو، اس کے کہنے پر خالق کائنات اپنے فیصلے کو تھوڑی کر دیں گے۔ بے شک ساری دنیا کی معیشت سود پر چل رہی ہو، سود پھر بھی حرام ہو۔ چاہے ساری دنیا کی معیشت بغیر سود کے چل رہی ہو، سود تب بھی حرام ہوگا، اس کی حرمت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ 32 درجے سود کے بتائیے، 32 درجے، ان میں سے سب سے کم درجہ ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ سود کا جو سب سے کم درجہ ہے، اس کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے بڑا ہے۔ علیہ باللہ، ایک آدمی ماں سے زنا کرے اور ایک آدمی سود کھائے تو وہ سود کھانے والا اس سے بڑا مجرم ہوگا اللہ کی طرف۔ وہ کم درجے والا سود، کم درجہ جو سود کا ہے اس کا ہی ہے۔ اس سے اندازہ لگا کہ جو سود کے اعلیٰ درجے ہوں گے تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں سودی کاروبار، سودی لین دین اور سودی معیشت کا عملی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی معیشت بھی موجود ہے،
اسلامی بینکاری بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بغیر سود کے کاروبار بھی اسلام نے پیش کیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اسلام نے حرام کر دیا، اس کا متبادل اسلام نے نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، متبادل موجود ہے۔ ہمیں یہ سمجھ کر کہ یار اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، نہیں، ہمیں اس کو پھر بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہمیں اس کے لیے قربانی دینا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سود خوروں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان جنگ کیا ہے، اعلان جنگ۔ کہ اعلان جنگ ہے ان کے ساتھ جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کرے تو جیت سکتا ہے؟ سوال کبھی نہیں جیت سکتا، کچھ بھی کر لو، دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت ہو دوسری، آپ اس سے لڑ کر جیت جاؤ گے، اسے شکست دے دو گے، اس سر سے لڑتے رہو، لیکن واحد اللہ کی طاقت ہے جس کے ساتھ لڑ کر آپ جیت نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ میں اللہ تعالیٰ کے جیتنے اور ہارنے کے اصول ہی الگ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہو کہ دیکھو جی یورپ سارا سود پر چل رہا ہے، لیکن ترقی کی ہوئی ہے، ترقی ہے یا نہیں ہے؟ یورپ میں ترقی ہے، امریکہ، ڈنمارک، ناروے، فرانس، جرمنی، جاپان، چائنا، دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں یہ سود پر قائم ہیں، ترقی یافتہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر 100% لوگ امیر ہیں، 100% لوگ امیر ہیں، 0.001 بھی کوئی وہاں غریب نہیں ہے، پوری آبادی امیر ہے، سارے لوگ سیٹ ہیں۔ غربت انہوں نے دیکھی نہیں، دنیا کی ہر آسائش، ہر آرام کا سامان ان کے پاس موجود ہے۔ ہم وہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے جو ان لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن یہ بھی جان لیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کرانے والی کمپنیاں سوئٹزرلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں، سب سے زیادہ، جیسے موبائل کمپنیاں ٹیلی نار ہے، زوم ہے، جیز ہے، زوم اپنا یو فون ہے، یہ کمپنیاں ہیں۔ تو جو کمپنی جہاں جس ملک میں چلائی جاتی ہے تو اس کو پہلے رجسٹریشن حاصل کرنا پڑتی ہے، اجازت نامہ۔ تو سوئٹزرلینڈ میں ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو لوگوں کو خودکشی کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ آج کل تو پوری دنیا ایک گھر کی مانند ہے، آپ یہاں بیٹھ کر بھی سوئٹزرلینڈ کو دیکھ سکتے ہو، وہاں کے ٹی وی چینل دیکھو، ان پہ اشتہارات چلتے ہیں
ان کمپنیوں کے جو خودکشیاں کرواتی ہیں. مطلب جو کمپنی جہاں پر چل رہی ہے اس کا مقصد وہ چیز وہاں پر ہے. جہاں موبائل کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں وہاں موبائل کے یوزر ہیں، اور جہاں خودکشی کی کمپنیاں چل رہی ہیں وہاں خودکشی کے یوزر ہیں. مطلب وہاں سب سے زیادہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اور یہ دنیا کا واحد سوئٹزرلینڈ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو ترقی کر لی ہے جی، ان کے پاس تو ہر ایک آدمی امیر ہے. انہوں نے تو غربت دیکھی ہی نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے اچھی سے اچھی غذا موجود ہے، پینے کے لیے صاف شفاف پانی موجود ہے، بیماری کے لیے دنیا کے عالمی معیار کا اسپتال موجود ہے، رہائش کے لیے تمام تر سہولیات سے آراستہ مکان موجود ہے، سواری کے لیے دنیا کی بہترین گاڑی موجود ہے، اس کے پاس بیوی موجود ہے، اس کے پاس بچے موجود ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گلے میں پھندا ڈالوں اور میں اس میں لٹک جاؤں. تو کوئی کمپنی اس کو کہتی ہے نہیں، گلے میں پھندا ڈال کر نہ لٹکے، آپ ہماری کمپنی جوائن کر لیں، ہم آپ کو ایسا انجیکشن لگائیں گے کہ آپ کو زیادہ تڑپنا نہیں پڑے گا اور جلدی مر جائیں گے. دوسری کمپنی آتی ہے نہیں، انجیکشن لگوائیں گے تو آپ کے جو ہے وہ جسم میں زہریلا مواد پیدا ہو جائے گا اور جلدی سے آپ کا جسم گلنا شروع ہو جائے گا. ہم آپ کو اس سے بہترین دوسرا مرنے کا طریقہ آپ کو فراہم کرتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ کیوں وہ مرنا چاہ رہا ہے، وہ کیوں مرنا چاہ رہا ہے. ہر عیش اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی ہر سامان راحت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی وہ مرنا چاہ رہا ہے. تو یہ خدا کی جنگ کا نتیجہ ہے، یہ خدا سے، یہ اللہ سے جنگ کا نتیجہ ہے کہ سب پا کر بھی تم مرنا چاہتے ہو. اور جو اللہ کی مان کر چلنے والا ہوگا اس کے پاس ایک لقمہ بھی کھانے کے نہ ہو، اس کے پاس ہفتہ ہفتہ ساختوں پر زندگی گزر رہی ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی میں مطمئن، خوش اور خرم ہوگا. یہ اللہ سے محبت اور دوستی کا نتیجہ ہے کہ دشمن کو دنیا کی تمام سہولیات دے کر بھی اس کا سکون اور چین چھین لیتے ہیں، اور اپنے دوست پر دنیا کی تمام سہولیات چھین کر صرف سکون اور راحت اسے دے دیتے ہیں. تو اس میں بھی اللہ کا نام لیوا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا، سر کے نیچے اینٹ رکھ کر مٹی کے بستر پر بھی ایسی سکون کی نیند سوتا ہے کہ جو کروڑوں کے بنگلے میں لاکھوں کے ایئر کنڈیشن چلا کر اور لاکھوں روپے کے ٹین کی بیڈ پر بھی نیند میسر نہیں آتی. اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا 2 دن کی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا ہے، اسے ان لقموں میں وہ سکون اور وہ راحت اور وہ قرار نصیب ہوتا ہے اور وہ ذائقہ اسے میسر ہوتا ہے جو اللہ کے باغی کو قیمتی سے قیمتی، لذیذ سے لذیذ، خوشبودار سے خوشبودار کھانے میں میسر نہیں ہوتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والوں کا انجام. اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ 70% وہاں کی آبادی کو یہ پتہ نہیں ہے
یہ وہاں کی 70% آبادی کی کہانی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب سودی معیشت پر تو انہوں نے ترقی کر لی ہے۔ بھائی سب سے پہلی ترقی جو انسان کی یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کو اپنا حسب نسب یاد ہو، انسان کو یہ علم ہو کہ میرا باپ کو کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا پردادا کون ہے۔ جس انسان کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، جس انسان کو اپنے دادا کا پتہ نہیں ہے، ہاں وہ انسان کتنی بھی بلندی پر ہو، کیا اہمیت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، اور بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنی آزادی سے لے کر آج تک سودی معیشت پہ چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری سطح پر بھی سود اور پرائیویٹ سطح پر بھی انفرادی اجتماعی اداروں کی شکل میں سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی دولت چند افراد کے ہاتھ میں آ جائے، بس یہ سود ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے، مختلف شکلوں میں چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جگہ جگہ اشتہار دیکھے ہوں گے، موٹر سائیکل کی لاٹری، موٹر سائیکل کی، ہمارے نوجوان اس کے منکر بن جاتے ہیں۔ یہ روزانہ 100 روپیہ جمع کرائیں اور آپ کی لاٹری نکلے گی تو آپ کو موٹر سائیکل مل جائے گی۔ بھائی 70,000 روپے کی موٹر سائیکل ہے، میں نے 100 روپیہ جمع کرایا اور پہلی قراندازی میں میرا نام آ گیا، تو 100 روپے میں مجھے 70,000 والی موٹر سائیکل کیوں مل رہی ہے؟ میں اس لاٹری والے کا مامے کا بیٹا ہوں؟ ایسی کیا مہربانی ہے؟ پھر دوسرا بندہ دوسری لاٹری میں آتا ہے، اسے وہ موٹر سائیکل 200 روپے میں مل رہی ہے، پھر تیسرا بندہ 300 روپے کی 300 روپے ڈالتا ہے تو اس کو 300 روپے میں وہ موٹر سائیکل مل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ تو اعلیٰ درجے کا سود ہے، ادنا درجے کے سود کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے بدتر ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کام تو بتانا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ جب فتنے اور بدعتیں کھڑی ہوں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو میں کیوں اپنے اوپر اللہ کی لعنت ہوں؟ میں تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے صحیح بات بتاؤں گا۔ آپ کی طرف سے لعنت پڑتی ہے تو قبول ہے، لیکن اللہ کی لعنت، آپ کی لعنت کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کی ملامت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اللہ کی طرف سے لعنت جو ہے وہ مجھے برباد کر دے گی۔ تو میں کیوں بربادی کا راستہ اختیار کروں؟ یہ ایک شکل میں نے بتائی ہے آپ کو کہ یہ بڑے اشتہارات، یعنی پہلے زمانہ میں لوگ گناہ چھپ کے کرتے تھے، اور اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ گناہوں کے اشتہار دیواروں پر چسپاں کر رہے ہیں۔ چھپ کر گناہ کرنے والے کی مغفرت ممکن ہے، لیکن اعلانیہ بے خوف ہو کر گناہ کرنے والے کی مغفرت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی اسکیم کا حصہ مت بنیے گا،
کہ بھائی جس کی لاٹری نکلی اس کو پہلے موٹر سائیکل ملے گی، لیکن بقیہ پوری رقم اس کو اسی طرح لاٹری میں ادا کرنا پڑے گی. اب یہ ختم، اب جائز ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اگر کسی کو حرام کیا ہے تو اس کا متبادل نہیں دیا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ 100 روپے روزانہ دے کر ایک لاٹری کا حصہ بن رہے ہو اور اس میں آپ کی 2 مہینے کے بعد موٹر سائیکل نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ 6000 روپے میں گاڑی ہے 80,000 روپے کی، آپ نے 6000 روپے جمع کرا دیے، باقی آپ کے ذمہ 74,000 روپے ہیں. وہ آپ اسی طرح روزانہ 100 روپے ادا کر کے پیمنٹ مکمل ادا کر لیں. اب یہ جوا بھی نہیں ہے، اب یہ سود بھی نہیں ہے، اب یہ بالکل حلال ہے. اور یہ 80,000 والی چیز آپ اس کا ریٹ بڑھا کر 90,000 لگا سکتے ہو کہ بھائی 80,000 تو نقد میں ہے، لیکن چونکہ آپ قسطوں میں لے رہے ہو لہذا اب یہ 90,000 کی آپ کو ملے گی. یہ جائز ہے. لیکن یہ جائز نہیں کہ اگر آپ نے ایک قسط شارٹ کر دی تو اضافی چارجز دینا پڑیں گے. یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. جو ریٹ فکس ہو گیا اب وہ رقم چاہے 50 سال بعد ادا کی جائے ریٹ وہی رہے گا. اس میں 1% کا اضافہ ہوگا تو سود ہو جائے گا. آ رہی ہے سر؟ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا. جس کی لاٹری کھلی گاڑی اس کے حوالے، باقی پیسے یہ حرام ہے، یہ سود ہے اور جوا ہے. اس میں ہم لوگوں کا حصہ نہیں لینا چاہیے. اس کے بعد لوگ ہیں تو قیامت کے دن آپ لوگ کون ذمہ دار ہوگی؟ میں نے مسئلہ بتا دیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے علم میں آئے. ایک چیز یہ. دوسری، ہمارے ہاں قسطوں پر سامان بیچتے ہیں، فرنیچر، فریج، ٹھیک ہے نا جی، اور جہیز کا سامان آسان اقساط پر لے جائیں. قسطوں پر سامان بیچنے کے 2 طریقے. ایک پورا سامان ہے، اس میں بیڈ ہے، صوفہ سیٹ ہے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہیں. اس کی ٹوٹل مالیت بن رہی ہے جناب 3 لاکھ روپے فرض کریں. اب میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ جناب یہ 3 لاکھ روپے میرے پاس ہے نہیں، میں ابھی آپ کو 50,000 دے سکتا ہوں، باقی 2.5 لاکھ روپے وہ میں آپ کو پورے سال کے اندر یا 15 مہینے کے اندر تقسیم کر کے دے دوں گا. تو آپ نے کہا کہ گورو صاحب پھر آپ کو 3,25,000 روپے دینا پڑے گا. پھر اس کی قیمت 3 لاکھ نہیں ہوگی، پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 25,000 اضافی ہوگی، کیونکہ مجھے پیسے ٹوٹ کر ملیں گے. تو میرا نقصان ہوگا، اس نقصان کی تلافی یہ ہوگی کہ میں اپنا مارجن رکھوں. لیکن یہ 3,25,000 ہی رہیں گے، 3,26,000 نہیں ہوں گے، 3,25,000 بھی نہیں ہوں گے. قسط ٹائم پر دوں یا نہ دوں رقم یہی رہے گی. یہ جو ہمارے یہاں وہ فارم بنایا ہوا تھا، پہلے سائن لے لیتے کہ 10 تاریخ کو قسط ادا نہیں کی تو 50 روپے جرمانہ. یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیسے پہ پیسہ ہے، یہ حرام ہے. اس پر دستخط کرنا بھی حرام اور اس فارم پر گواہ بننا بھی حرام ہے. آپ لے تو نہیں رہے ہو، آپ کا دوست لے رہا ہے، آپ اس کی ضمانتی بن کر جا رہے ہو، تو بھی آپ کا گناہ اور لینے والے کا گناہ برابر ہوگا. اور تیسرا شخص اس پر گواہ بن رہا ہے، تو گواہ بننے والا بھی برابر کے گناہ کا شریک ہوگا. یعنی فائدہ ایک کو ملے گا دنیا کا اور جہنم میں تو فری میں چلیں گے. کتنی بے وقوف قوم ہے ہماری.
یاری دوستی میں جہنم کے فارم پہ دستخط کر دیتی ہے. تو چلو ٹھیک ہے، میں آگ کا جو ہے وہ انبار جلاتا ہوں لکڑیوں کا، پھر ایک شخص کو پکڑ کر کہتا ہوں کہ اس کا کون سا دوست ہے جو اس کے ساتھ جلنے کے لیے تیار ہے. دنیا کی آگ میں کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ لکڑیوں کی آگ میں جلنے کے لیے تیار نہیں، اور جہنم کی آگ کے لیے مفت میں دستخط بھی کرتی ہے. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بول نہیں رہے، ناراض ہو گئے سارے کے سارے. بولو صاحب ایسی تقریریں کرو گے تو ہمارا تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، پھر ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ کاروبار ختم ہوگا، ایمان تو نہیں ختم ہوگا نا. ایمان سلامت رہنا چاہیے، باقی دنیا ختم ہوتی ہے تو 100 دفعہ ہو جائے. بھوکا کوئی بھی نہیں رہتا، بھوکی تو اس دنیا میں ڈیوٹی بھی نہیں رہتی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس زمین پر کوئی بھی رینگنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. یہ تو ہمیں تو ہماری خواہشات نفسانیہ نے مارا ہے کہ یہ بھی لے لوں یہ بھی. اگر ہم دو ٹائم کی روٹی پر شاکر اور کانے رہیں تو ہم خوشحال ہیں. ہمیں تو ہماری خواہشات نفسانیہ نے مارا ہے. ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے ضرورت. ضرورت یہ ہے کہ تن ڈھانکنے کے لیے لباس ہو، سر چھپانے کے لیے چھت ہو، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی. اس سے آگے ساری کی ساری خواہشات ہیں کہ کپڑا ایسا ہو، مکان ایسا ہو، کھانا ایسا ہو. جب یہ ایسا اور ایسا کے چکر میں انسان پڑتا ہے تب حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. تب ناجائز اور جائز کی بحث اس کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو یہ جو قسطوں پر سامان دیتے ہیں ہمارے تاجر بھائی، دو اچھی بات ہے دو، لیکن اس میں ترمیم کر لو، اس میں یہ شک ختم کر دو کہ اس تاریخ کو پیسے نہیں ملے تو اضافی چارجز ہوں گے. دیکھو اسلام نے صحیح راستہ دیا ہے. اسلام نے وہ چارجز والی رقم آپ پہلے ریٹ میں ریٹ فکس کرتے ہوئے طے کر لو. آپ 3 لاکھ روپے والی چیز 3.5 لاکھ روپے میں دے دو، فکس کر دو. اب وہ 6 مہینے بعد دے یا 6 سال بعد دے گا وہی 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے. اب جائز ہے، دینے والے کی بھی سہولت، لینے والے کی بھی سہولت، اور حرام سے بھی بچ گیا. کیا پرابلم ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ لوگ پھر رقم دیتے نہیں ہیں، رلاتے ہیں. تو بھائی جو قابل بھروسہ نہ ہو اسے نہ دو. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم زبردستی دو؟ تم دو ہی قابل بھروسہ آدمی کو. صحیح ہے نا غلط ہے؟ قابل بھروسہ آدمی کو دو. جو قابل بھروسہ نہیں ہے اسے نہ دو. بات ختم. حرام کا راستہ تو اختیار نہ کرو. اور ایک ہمارے ہاں ابھی چھوٹے چھوٹے سودی مراکز قائم ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی؟ سودی مراکز چھوٹے چھوٹے ایسے بینک نما ادارے قائم کیے گئے ہیں جن میں آپ کو ترغیب دی جاتی ہے. آپ 1 لاکھ روپیہ لیں، 2 لاکھ روپے لیں، آپ مہینے میں اتنے پیسے پر پیسہ بڑھانا، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے فکس کر کے ہو، وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ 1 لاکھ اگر آپ قرضہ دے رہے ہو تو 1 لاکھ ہی واپس لو. 1 لاکھ 1 روپیہ لو گے تو سود ہوگا. ایسے پیکے چل رہی ہے، چل رہی ہے. فلانا بینک اتنے کھل گئے، اور پہلے بڑے بڑے سب باغ دکھا کر لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس لیتے ہیں، پھر ان کی ناک میں دم کر لیتے ہیں.
ایسے بینکوں سے قرضہ لینا بھی حرام ہے. قرضہ میں نے لیا، آپ گواہ بن گئے. قرضہ میں نے لیا، اللہ پناہ میں رکھے، اور آپ نے ضمانتی کے طور پر دستخط کیے. پیسے تو مجھے مل گئے، جہنم میں میرے ساتھ بغیر جو ہے وہ فائدے کے آپ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. کتنے بے وقوف ہو. تو میرے بھائی، اللہ سے جنگ کر کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور سود کا کاروبار کرنا یہ اللہ سے جنگ ہے. ہمارے ہاں غیر مسلم یہ کام کرتے ہیں، ان کے ہاں تو جائز ہے، ان کے ہاں حلال حرام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان ان سے لیتے ہیں، مسلمان ان سے لیتے ہیں. کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، اب ان سے قرضہ لے لیا، جو ان کو کس نے بھر رہے ہیں؟ قرضہ لیا 5 لاکھ، دے رہے ہیں 8 لاکھ. جب پھنستے ہیں نا پھر آتے ہیں ہمارے پاس فتویٰ لینے کے لیے. اور صاحب شرع محمدی کے مطابق بتاؤ، یہ جو 3 لاکھ ہے یہ اوپر دینا جائز ہے؟ بیٹا ابھی تیرے کو شرع محمدی یاد آئی ہے؟ جب لے رہا تھا قرضہ، پیسے لے رہا تھا، تب تیرے کو شرع محمدی یاد کیوں نہیں آتی؟ اب شرع محمدی تو یہ کہتی ہے کہ یہ 3 لاکھ بھی دے، تیرے کو جوتے بھی 3 لاکھ لگنے چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے تو قدم اٹھانے سے پہلے شرع محمدی کی طرف دیکھے. ہمیں شرع محمدی تب یاد آتی ہے جب ہمیں 2 ٹکے کا فائدہ ہو رہا ہو. جب سامنے والے کو فائدہ ہو رہا ہو اور میں طاقتور ہوں تب شریعت کے اوپر سے گزر جاتا ہوں. لیکن میں کمزور ہوں اور سامنے والا طاقتور ہے تو اب میں شریعت کی آڑ لیتا ہوں. اور یہ سب سے بڑی منافقت ہے، اپنے مفاد کے لیے صرف اسلام کو استعمال کرنا. تم ہر معاملے میں اسلام کی پیروی کرو پھر ٹھیک ہے، باقی جہاں تمہاری طاقت ہے تو وہاں تو اسلام کچھ نہیں رکھتا مانا، اور جہاں تم بے بس ہو گئے ہو تو اب اسلام کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ بڑی بے شرمی کی بات. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، آفاقی دین ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نظام حیات ہے. اس کی حلال کی ہوئی چیز قیامت تک حلال رہے گی، اور اس کی حرام کی ہوئی چیز قیامت تک حرام رہے گی. چاہے ساری دنیا کی اسمبلیاں، ساری دنیا کی عدالتیں یہ قانون بنا لیں کہ سود حلال ہے، تب بھی حلال نہیں ہوگا. قانون بنانے والے اگر مسلمان ہیں تو وہ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی حرام کو حلال کہنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ حلال رہیں گی. ہمارے ہاں تجارت جائز ہے، ہم تجارت نہیں کرتے، ہم سود پر کاروبار. ہمارے ہاں شادی حلال ہے، ہم شادی نہیں کرتے، ہم گرل فرینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر ڈیٹ پر لے جاتے ہیں، پھر اس میں پیسہ لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اپنی بیوی کو گھر پہ کھانے کو 1 روپیہ نہیں ہوگا، اور گرل فرینڈ کو ہزاروں روپے کے کھانے کھلائے جائیں گے، گفٹ دیے جائیں گے، اور اس پہ فخر محسوس کریں گے. جس معاشرے میں بیوی کو عزت نہ ہو، گرل فرینڈ کو عزت ہو، اس معاشرے میں حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے اپنی آنے والی نسل کو حرامی بناؤ یا حلالی بناؤ، یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارے سوچنے کا مسئلہ ہے. حلال کا راستہ بیوی ہے. اسلام میں کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی ہے. اسلام میں صرف بوائے کا بوائے ہی ہوگا، مرد کا دوست مرد ہوگا، عورت کی دوست عورت ہوگی.
بیوقوف بناتے ہیں. نہیں تو صرف دوستی ہے، پھر پاک دوستی ہے. الو کے پٹھے پاک خاک ہے. تیرے باپ نے پاک بنائی ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ پاک دوستی ہے تو لا اپنی بہن کو ہم بھی پاک دوستی کریں اس کے ساتھ. اپنی بہن کے ساتھ پاک دوستی کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے، تاکہ دوسرے کی بہن کے ساتھ تو پاک دوستی کر. شرم کر، ڈوب کے مر، بے حیا انسان. ناراض تو نہیں ہو گئے تو ہو جاؤ بھلے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میری کون سی 3 روٹیوں میں سے ایک کم ہو جائے گی. تو میرے عزیز دوستو، نکاح مہنگا اور زنا سستا. زنا کتنا بھی سستا ہو جائے وہ حرام ہی رہے گا. نکاح کتنا بھی مہنگا ہو جائے وہ حلال ہی رہے گا. ایک مرد بیچارہ دوسری شادی کرنے لگے. دوسری شادی کر رہے ہو؟ اچھا دوسری شادی نہیں کرے، ویسے 10 عورتیں پٹا رکھی ہوں اور 10 کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہو. سب بولیں گے بھائی کیا ٹیلنٹ ہے یار، تم نے تو 10 کی 10 پٹا رکھی ہے. ڈوب کے مر، ایسے ٹیلنٹ کو سلام کرنے والے کو نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں یا کہیں باہر کی کر رہا ہوں؟ یہی کی کر رہا ہوں. فخر سے بولے گا بھائی فلانی جو ہے نا وہ بھی پٹا لی گئی ہے، وہ فلانی والی بھی پٹا لی. اپنی بہن کی بھی خبر نہیں کسی نے نہ پٹا لی ہو. یہ مکافات عمل ہے اور اس کا حساب خدا مرنے سے پہلے برابر کرتا ہے. آ رہی ہے سمجھ نا؟ یہ ہمارا معاشرہ گند کی طرف جا رہا ہے. آپ محلے کی 10 عورتوں سے دوستی کر لو، آپ کو ٹیلنٹڈ کہا جائے گا. آپ ایک سے زائد دوسری خاتون کو پسند کرو اور اس کو شادی کا پیغام دو، آپ کو دقیانوسی کہا جائے گا، آپ کو معاشرے پر دھبا کہا جائے گا، آپ کو بے وقوف کہا جائے گا، آپ کو ایسے ایسے تانے دیے جائیں گے. آپ کو بولا جائے گا عمر دیکھ، اپنی عمر دیکھ، اس کی عمر دیکھ. اس عمر میں محلے کی پڑوسن کو پھنسا کر منہ کالا کر رہا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ عمر دیکھ. اور یہی شخص حلال کا راستہ اختیار کر کے کسی سے شادی کا پیغام بھیج رہا ہے. پورے معاشرے کو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. یہ معاشرہ بے حس ہو گیا ہے، یہ بے غیرت معاشرہ ہو گیا ہے. اس کی غیرت کو جگاؤ، شادی کو فروغ دو. کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کو فروغ نہ دو، ورنہ یہ مکافات عمل ہے. آج تم کھیلو گے، کل تمہاری بچیوں سے کھیلا جائے گا. خدا حساب برابر کرے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. یہ خدا نے نظام ایسا بنایا ہے. دوسری شادی کے نام سے ڈر تو نہیں گئے ہو؟ ہاں جی. اور مولوی صاحب شادی کی خواہش تو بڑی شدت سے ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب سے کون بنوائے؟ ٹھیک ہے نا، آرمی چیف بن جاؤ. ہمارے ملک میں آرمی چیف پاورفل ہے نا بھائی، تو آپ بھی آرمی چیف بن جاؤ اپنے گھر کے. پھر دوسری تیسری چوتھی، یہ آپ کا حق ہے، کرو. اسلام نے منع نہیں کیا. معاشرے کا مقابلہ کرو، معاشرے کے اس واہیات سوچ کو غلط مسترد کرو. میں نکاح کروں گا، میرا حق ہے. میری عمر 50 سال ہے یا 55 سال ہے. میں دیکھا بعض اوقات کسی بیچارے نے شادی کر لی اپنا 50 55 60 سال کے مرد نے. اب فیس بک پہ تصویریں آ رہی ہیں، نیچے کمنٹس میں دیکھو تو سارے اس کو لان تان کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی شاباش اچھی بات ہے اپنا ایمان بچا لیا تم نے. نہیں، سب کہہ رہے دیکھو بیٹی کی عمر سے شادی کر لی. بیٹی کہاں لکھا ہے کہ بیٹی کی عمر سے شادی نہیں ہوتی؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کون؟ بیٹی کی عمر سے زنا کر لو، بیٹی کی عمر کی بچی کو پریگننٹ کر دو، اس سے حرام بچہ پیدا کر لو، لیکن اسے شادی نہیں کر. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ اس لیے ہمیں ایسی بے غیرتیوں کا بھی مقابلہ کر کے کچلنا ہے. ہمت ہے؟ ہاں ہمت بولا ہی نہیں جا رہا ہے. ایسی ہمت بولو. مولوی صاحب یہ ہمت چھوڑو، باقی
ٹھیک ہے نا, کافروں سے لڑا لو ہم لڑ لیں گے, جلوس نکلوا لو نکال لیں گے, بینکیں جلوا لو جلوا لیں گے, لیکن دوسری شادی والی ہمت یہ ہم بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اسلام کے حکم میں ڈرنا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی ہوئی حلال چیز کو حلال سمجھو اور حرام چیز کو حرام سمجھو, اسی میں ہماری عافیت اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. اللہ